فیض آباد انٹرچینج پر دھرنے کے خلاف آپریشن اور ملک گیر مظاہروں کے بعد وفاقی وزیر قانون زید حامد نے بالآخر استعفیٰ دے دیا ہے، جبکہ حکومت اور دھرنا قیادت میں مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں اور 6 نکاتی معاہدہ طے پانے کے بعد مظاہرین کی جانب سے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ دیکھا جائے تو خرابی بسیار کے بعد دھرنے کا خاتمہ اور فریقین کے مابین کامیاب مذاکرات اپنی جگہ اہم پیش رفت ہے، مگر پورے معاملے میں متعلقہ ذمہ داروں اور اداروں کی فرض شناسی، عاقبت اندیشی، احساس ذمہ داری اور مسائل کے حل کے لیے سنجیدگی بھی سوالیہ نشان بن چکی ہے۔ موجودہ منظرنامہ حکومت کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے اور اس نے عوام کے سامنے حکومت کی ساکھ کو اور زیادہ مجروح کر دیا ہے۔ سیدھا سادہ سوال ہے کہ سابق وفاقی وزیر قانون کا استعفیٰ حکومت کو اگر منظور کرنا تھا تو یہ کام پہلے کر لیا جاتا اور بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصانات کا سدباب کر لیا جاتا تو ملک و قوم کو نقصان و اذیت کا سامنا نہ کرنا پڑتا اور اس سے حکومت کی نیک نیتی بھی ظاہر ہو جاتی۔ تاہم افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے یہاں یہ ریت قائم ہو چکی ہے کہ مقتدر طبقات متفقہ معاملات میں دخل اندازی کرتے ہیں، پھر ان سے پیدا شدہ مسائل کو قصداً طول دیتے ہیں اور جب نتائج ناقابل تحمل صورت میں سامنے آتے ہیں تو لیپا پوتی سے کام لیا جاتا ہے۔ پس موجودہ بحران سے ارباب بست و کشاد کو سبق حاصل کرنا چاہیے اور ایسے ٹھوس اقدامات کرنے چاہیے کہ آئندہ ایسی پریشان کن صورتحال پیدا نہ ہو۔ بالخصوص تحفظ ختم نبوت اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کو متنازع بنانا اور اس پر سیاسی فوائد حاصل کرنا کسی طور حکمت کا تقاضا نہیں ہے۔ من حیث القوم ہمیں ادراک کر لینا چاہیے کہ یہ وقت باہمی تنازعات، کشیدگی اور مخاصمت کا نہیں ہے، لہٰذا راجہ ظفر الحق کمیٹی رپورٹ بلا کم و کاست عوام کے سامنے پیش کی جانی چاہیے تاکہ معلوم ہو سکے کہ آخر کن افراد نے قوم کو انتشار کی راہ پر ڈالا اور حساس ایمانی جذبات سے کھلواڑ کی کوشش کی، کیونکہ یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا اور یہاں بسنے والے عوام کی اکثریت مسلمان اور حضور خاتم النبیین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کامل اور غیر مشروط ایمان و یقین رکھتی ہے۔ اسی وجہ سے 1974 میں قومی اسمبلی مسلمانان پاکستان کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے متفقہ طور پر قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے چکی ہے، جبکہ 1984 میں امتناع قادیانیت آرڈیننس کی منظوری کے ذریعے قادیانی دجل و فریب کا بھی انسداد کیا جا چکا ہے۔ مگر تشویشناک امر یہ ہے کہ قادیانیوں اور ان کے عالمی سرپرستوں نے پاکستان کے عوام، حکمرانوں، سیاستدانوں اور پارلیمان کے متفقہ فیصلے کو یکسر مسترد کر رکھا ہے اور موقع پہ موقع یہ کوشش کی جاتی رہی ہے کہ پاکستان کے اندر قادیانیت کے پنپنے میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا جائے اور پاکستانی معاشرے میں اس کے اثر و نفوذ کو یقینی بنایا جائے۔ پس یقیناً مقام شکر ہے کہ اسلامیان پاکستان قادیانی سازشوں اور اس کے روایتی اور غیر روایتی حربوں سے آگاہ ہیں اور ہر دفعہ قادیانی گماشتوں کو منظم منصوبہ بندی اور متحرک طریقہ کار میں سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ اسلام آباد دھرنے کے قائدین کا مطالبہ بھی حالیہ سازشوں کے پس پردہ کرداروں کو بے نقاب کرنے سے متعلق تھا۔ دوسری طرف گزشتہ ایک عشرے کے ملکی، سیاسی، آئینی، عدالتی، سماجی، سفارتی، عالمی، عوامی اور حکومتی معاملات و واقعات کا جائزہ لیا جائے تو یہ صاف نظر آتا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کار فرما یہ سازشی ٹولہ اپنے مذموم مقاصد و اہداف کے حصول سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ گو وقتی طور پر اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، مگر کچھ ہی عرصے بعد ایک نئی سازش تیار کر لی جاتی ہے اور پورے حزم و احتیاط کے ساتھ اسے عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پس اس تناظر میں اصل امتحان ملک کے غیرت مند، باشعور اور محب دین و وطن طبقات کا ہے۔ مزید یہ کہ قادیانیت کے کاریوار سے محفوظ رہنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ قوم نظریاتی سطح پر بیداری اور وحدت کا ثبوت پیش کرے اور آئین پاکستان کے اسلامی تشخص کی نمایاں علامت عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ اور دفاع کو غیر مؤثر بنانے والوں کے سامنے صد سکندری بن جائے۔ پس اس حوالے سے یہ گزارش بھی ناگزیر ہے کہ تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم کو تمام تر اختلافات اور تنازعات سے مبرہ ہونا چاہیے اور اس حوالے سے جو بھی فیصلہ یا قدم اٹھایا جائے اس میں تمام مکاتب فکر کی نمائندگی اور رضامندی شامل ہونی چاہیے، وگرنہ باہمی عدم اعتماد اور تنہا پرواز کے نتائج غیر سود مند اور بعض صورتوں میں نقصان دہ
ثابت ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف اس حقیقت کا اظہار کیے بنا بھی چارہ نہیں ہے کہ من حیث القوم ہم نے اصلاح احوال سے کام نہ لیا تو یقیناً قومی سلامتی اور ملکی استحکام معرض خطر میں پڑ سکتا ہے۔ یقیناً ملک اس وقت تاریخ کے نازک ترین دور سے گزر رہا ہے، مگر اداروں سے لے کر عوام تک اجتماعیت اور ہم آہنگی کا فقدان دکھائی دے رہا ہے۔ لہٰذا وقت آ گیا ہے کہ حکومت، فوج، سیاستدان اور دیگر طبقات مملکت خداداد کے مقاصد قیام کی طرف توجہ مبذول کریں اور پاکستان کو صحیح معنوں میں فلاحی و اسلامی مملکت بنانے کی جانب پیش قدمی کریں، کیونکہ اسی میں ہماری بقا کا راز مضمر ہے۔ دنیائے اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو۔